क्या आपके शौहर का मूड हर वक्त ऑफ रहता है? आपसे सीधे मुंह बात नहीं करते, आपको खुश नहीं रखते, आपका कोई कहना नहीं मानते। आपको शायद ये लगता होगा कि आपके शौहर कहीं और इन्वॉल्व हैं, तो उनकी जासूसी करने के बजाय आपको ये करना चाहिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम या रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए सबसे पहले ये मुबारक दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ालहू। क्या आपको ऐसा शक होता है कि आपके शौहर कहीं और इन्वॉल्व हैं? उनकी आदत की वजह से, उनके एटीट्यूड की वजह से, उनके रवैये की वजह से वो घर में बिल्कुल ही उकताहट का शिकार रहते हैं, या सो जाते हैं, या बाहर चले जाते हैं, बात बात पर गुस्सा होते हैं, बात बात पर बच्चों को डांटते हैं। अगर आप किसी काम का कह दें तो वो काम कभी भी नहीं करेंगे, उनको कोई ना कोई उनका काम याद आ जाता है। और अगर मजबूरी में बाजार चले भी जाएं तो मुंह बना रहता है, आपके साथ शॉपिंग करने में इन्वॉल्व ही नहीं होते, या आपको बाजार में छोड़कर चले जाते हैं। घर में अगर हो तो घर में आपकी मदद बिल्कुल नहीं करते, उकताहट का शिकार रहते हैं और घर का माहौल टेंस्ड रहता है। कभी आपने सोचा है क्यों? हर औरत अगर वो इस सानहे से गुजर रही होती है, इन हालात से गुजर रही होती है, वो यही समझती है कि मेरे शौहर कहीं और इन्वॉल्व हैं, और फिर उसके बाद वो जासूसी में लग जाती है। सबसे पहले आपको क्या करना है? आपने सबसे पहले अपने आप को देखना है कि आपके शौहर आपसे दूर क्यों भागते हैं। आपको ये देखना होगा। देखिए, अज़वाज का रिश्ता परवरदिगार ने एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता बनाया है। अज़वाज न सिर्फ एक दूसरे के दुख दर्द के साथी होते हैं, एक दूसरे की जिम्मेदारियों को निभाते हैं। न सिर्फ ये, बल्कि एक दूसरे की खुशी का भी ख्याल रखते हैं। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बीवी ही अपने शौहर की ज़रूरियात का और जैसा उसको पसंद है वैसा रहेगी, बल्कि शौहर को भी अपनी बीवी की पसंद नापसंद का ख्याल रखना होगा। ये बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी मिस्टेक जो औरतें करती हैं वो ये है कि बुरी हालत में रहती हैं। सारा दिन तो ठीक है, बच्चों में बिजी होती हैं, काम होते हैं, सब कुछ होता है, मैं मानती हूँ। लेकिन शाम को जब शौहर के आने का टाइम होता है, वो सारे दिन की थकन, सारे दिन का पसीना, सारे दिन की टेंशन, सारी चीजें अपने चेहरे पे सजाकर बिखरे बालों के साथ शौहर से मिलती हैं। तो शौहर बेचारा जो बाहर अपनी बीवी बच्चों के खातिर मेहनत मजदूरी करके जब घर में आता है, और सामने वो एक ऐसी औरत को पाता है कि जिससे ना सिर्फ पसीने की बदबू आ रही है, बल्कि जिसको देखकर उसका मूड ऑफ हो जाता है। देखिए, जब हमारे शौहर बाहर जाते हैं ना, तो वहां उनको साफ सुथरी खवातीन नजर आती हैं, खुशबू लगाई हुई, तमीज से बात करने वाली उनकी कलीग्स होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनके अंदर इन्वॉल्व हो गए। देखिए, ये काम करने की एक जरूरत है, एक दूसरे से बात करनी पड़ती है, ये सब एक टीम का हिस्सा होते हैं। जरूरी नहीं कि आपके शौहर जो है वो किसी पर गलत नजर रखते हो। ये उनकी मजबूरी है, उनकी जिम्मेदारी है। वो अपनी बीवी बच्चों को पालने के लिए ऑफिस जाते हैं, या काम पर जाते हैं, या फैक्ट्री जाते हैं, जहां कहीं भी जाते हैं। तो खुदारा उनको काम करने में उनकी मदद कीजिए, ना कि आप उन पर शक करें। नहीं, आप खुद अपने आप को देखिए। मेरी प्यारी बहनों, मेरी बेटियों, बच्चियों, ये एक बहुत ही अच्छा मशवरा मैं आपको दे रही हूं कि औरतें अपने आप को इतना गंदा रखती हैं सारा दिन,
اور جب شام کو شوہر آتے ہیں تب بھی ان کی اتنی گندی حالت ہوتی ہے کہ شوہر کو اس وقت کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی اس بیوی میں، کہ وہ عورت کو چاہیے کہ جب ہسبینڈ آتے ہیں وہ صاف ستھری ہو، اگر خوشبو اویلیبل ہے تو خوشبو لگا لے، تھوڑا سا بناؤ سنگار کر لے۔ دیکھیے بننا سورنا عورت کا حق ہے، اور بننا سورنا اپنے شوہر کے لیے۔ گھر میں تو عورتیں اتنی بری حالت میں رہتی ہیں، اور اگر کہیں باہر جانا ہو، کسی سے ملنے جا رہی ہیں، کسی رشتہ داروں سے کہیں شادی میں جا رہی ہیں، تو واہ کیا بات ہے، اتنی تیاری ہوتی ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ اتنی نہ صحیح لیکن کم از کم صاف ستھری تو رہ سکتی ہے نا گھر میں، اتنی صاف، کم از کم ہلکا پھلکا شام کو میک اپ کر لیں جو آپ کے شوہر کو پسند ہے۔ اگر میک اپ ہی نہیں کر سکتی تو صاف ستھری تو ہو جائے، خدا را اپنا موڈ تو اچھا کر لیں، نہ کہ شوہر کے آتے ہی بالکل آنکھیں چڑھی ہوئی ہوں، بھویں چڑھی ہوئی ہوں، ناراضگی کا عالم ہو، تو تھکا ہارا شوہر بیچارہ اور زیادہ تھک جاتا ہے۔ پھر وہ سوچتا ہے یار گھر آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب کل سے جو ہے نا میں 5 بجے کے بجائے 8 بجے تک آفس میں بیٹھوں گا، گھر آؤ تو یہی سب کچھ شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا نہ صرف یہ بلکہ گھر آنے کے بعد ایک اچھی طرح ہنس کر اپنے شوہر کا استقبال کرنے کے بجائے شروع ہو جاتی ہے، اس بچے نے یہ کر دیا، اس بچے نے وہ کر دیا، گھر میں یہ ختم ہو گیا، گھر میں وہ ختم ہو گیا۔ دیکھیے ڈیفینیٹلی آپ یہ سب کچھ کہہ سکتی ہیں، لیکن تھوڑا رک کر، تھوڑا سنبھل کر، کم از کم پانی کا پوچھیں، کھانے کا پوچھیں، اپنی حالت بہتر بنائیں، شوہر سے پوچھیں ان کا دن کیسا گزرا، کوئی آپ نے اگر چیز ان کے لیے اچھی سی بنا کر رکھی ہے تو وہ آپ ان کو کھلائیے، تھوڑا ان کو ریلیکس ہونے دیں، پھر ان کا موڈ دیکھ کر ان سے بات کیجیے۔ دیکھیے وہ آپ کے ساتھی ہیں، آپ کی زندگی بھر کے ساتھی ہیں، آپ کے دکھ درد کے ساتھی ہیں، آپ کی خوشیوں کے ساتھی ہیں، وہ کیوں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے؟ ایک دوست بن کر اپنے شوہر کے ساتھ رہیں، نہ کہ ان پر ہر وقت شک کریں اور یہ سوچنے کی کوشش کریں کہ میں اپنے شوہر کو ہمیشہ انڈر پریشر رکھوں۔ نو، وہ مرد ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد کا مقام عورت سے اونچا رکھا ہے، اس مقام کو پہچانے۔ عورت خدا کا دیا ہوا تحفہ ہے شوہر کے لیے، جس طرح عورت کو شوہر کا خیال رکھنا ہے، بالکل اسی طریقے سے شوہر کو بھی عورت کا یعنی اپنی وائف کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اس کی وائف اپنے گھر والوں کو، دوستوں کو، بہن بھائیوں کو سب کچھ چھوڑ کر اپنے شوہر کے لیے آتی ہے، اور اپنے شوہر کی محبت میں نہ صرف اس کے بچوں کا خیال رکھتی ہے، اس کے لیے اس کا گھر سنبھالتی ہے، اس کے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھتی ہے، اپنی پسند ناپسند، اپنے شوق سب کچھ ختم کر دیتی ہے۔ بچے پیدا کرنے میں عورت کی صحت ختم ہو جاتی ہے، نہ اسے اپنے کھانے کا خیال ہوتا ہے، نہ اسے اپنے پینے کا خیال ہوتا ہے۔ یہ سب کس کے لیے ہے؟ شوہر کے لیے۔ عورت کا مقام بہت بلند ہے، ماں کے پیروں تلے پروردگار نے جنت دے دی ہے، تو عورت کے مقام کو بھی مرد کو پہچاننا ہوگا، اور مرد کے مقام کو عورت کو پہچاننا ہوگا۔ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنی حالت سدھارنے کے بعد، اپنے رویوں کو سدھارنے کے بعد آپ کوشش کریں کہ آپ نماز کا اہتمام کریں، اور ہر نماز کے بعد آپ نے 7 مرتبہ یا عزیزو اور 7 مرتبہ یا معزو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے، اور اپنے شوہر پہ بھی دم کرنا ہے۔ آپ یقین مانیں اس سے محبت بہت بڑھتی ہے، اور آپ کے ہسبینڈ کی توجہ آپ کی طرف رہے گی۔ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو بالکل ٹائم نہیں دیتی ہے اور کوئی توجہ نہیں دیتی ہے تو یہی عمل شوہر بھی کر سکتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ بہت زیادہ حسین ہے، بہت زیادہ خوبصورت ہے، اس رشتے کو پہچانیں۔ دیکھیے بیوی کی ایک پیار کی نگاہ سارا دن کام کرنے والے شوہر کی تھکن کو ختم کر دیتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے رویوں میں تبدیلی لے کر آئیں،
بچیوں کی جب شادی کرنے لگیں تو اس سے پہلے بچیوں کو سمجھائیں، بچیوں کو بتائیں کہ کس طریقے سے انہیں اپنے شوہر کا خیال رکھنا ہے، کس طریقے سے انہیں اپنے آپ کو ایک اچھی حالت میں رکھنا ہے۔ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بناؤ سنگھار کریں، مگر دیکھیں صفائی تو نصف ایمان بھی ہے نا، ہم مسلمان ہیں اور ہمیں صاف ستھرا رہنا ہوگا، کیونکہ ہمیں نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، وہ بھی لازم ہے، وہ بھی ہم پر فرض ہے، اور گندگی میں تو نماز بھی نہیں ہو سکتی۔ تو کوشش کیجئے لاکھ کام صحیح عورت کو، بچے ہیں، گھر ہے، رشتہ داری ہے، محنت مزدوری ہے، سب کچھ ہے، لیکن اپنے شوہر کا خیال رکھنا اس کا سب سے پہلا فرض ہے۔ میں جانتی ہوں شاید کچھ بہنیں میری بات سے اتفاق نہیں کریں گی، لیکن میری پیاری بہنوں، اللہ پاک نے بھی یہی فرمایا ہے، عورت سے قیامت کے دن اس بات کی پوچھ گچھ ہوگی کہ اس نے اپنے مزاج خدا، اپنے شوہر کا کتنا خیال رکھا۔ شوہر کی برائی کرنے والی، شوہر سے لڑائی کرنے والی، شوہر سے زبان درازی کرنے والی، اس کی حکم عدولی کرنے والی عورت کی معافی نہیں ہے، کیونکہ عورتوں کو بڑا شوق ہوتا ہے نا اپنے اپنے شوہروں کی برائیاں بیان کرنا۔ خدارا اس سے بچیے، خدارا اس سے بچیے، یہ غیبت ہے، اور غیبت کرنے کا مطلب ہے کہ جو غیبت کر رہا ہے وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، اور ہم ایسی غلیظ چیز کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو میری بہنوں، ایک نظر خود پہ بھی، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے آپ کا خیال رکھیں، اور اپنے ازدواجی رشتے کو خوبصورت سے خوبصورت اور مضبوط سے مضبوط تر بنائیے۔ پروردگار آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، ہمیشہ اللہ پاک آپ کو اپنے گھر میں خوش رکھے، اپنے بچوں کے ساتھ خوش رکھے، سدا سہاگن رہے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک بہت پیارے سے ٹاپک اور دعاؤں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔